السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الکفاءت۔ الکفاءت فی النکاح معتبرۃ۔ کفاءت کے معنی برابری کے ہیں، ہمسری کے ہیں، مساوی اور نظیر اس کا معنی ہے۔ نکاح میں کفاءت معتبر ہے، تو نکاح میں کفاءت معتبر ہونے سے مراد یہ ہے کہ شوہر عورت کے مساوی برابر کا ہو، اس کے حسب و نسب، دین میں، عمر میں، جمال وغیرہ میں اس کے برابر ہو۔ نکاح میں کفاءت کا اعتبار اس لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ اولیاء کے لیے جو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے وہ ساقط ہو جائے اور نکاح لازم ہو جائے۔ نکاح میں کفاءت معتبر ہے، اس پر حدیث پاک دلیل ہے۔ نبی اکرم کا ارشاد کہ حضور نے فرمایا، خبردار عورتوں کا نکاح نہ کریں مگر اولیاء، اور نہ نکاح کریں مگر ہمسروں سے، یعنی برابر کے لوگوں سے، کفو میں۔ اور ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کو مؤخر نہ کیا جائے۔ ایک، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور بغیر شوہر والی عورت جب اس کا کفو مل جائے۔ تو یہ دونوں دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کفاءت معتبر ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں کچھ مصالح ہوتے ہیں، کچھ فوائد ہوتے ہیں، اور وہ مصالح کلی طور پر اسی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں جبکہ نکاح 2 ایسے لوگوں کے درمیان ہوں جو دونوں برابر کے ہوں۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ مصالح نکاح کو حاصل کرنے کے لیے کفو کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ شریف خاندان کی عورت اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرے گی کہ وہ کسی کمینے خاندان کے مرد کی فراش بنے۔ اس لیے کفاءت کا اعتبار ضروری ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا کہ کفاءت عورت کی جانب میں معتبر نہیں ہے، یعنی مرد اعلیٰ خاندان کا ہو اور عورت ادنا خاندان کی ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ عورت کا مرد کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے کہ مرد شریف خاندان کا ہے، عورت کمتر خاندان کی ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر فراش بنانے والا ہے، اور فراش کا ادنا اور کمتر ہونا یہ اس کو غیظ میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس لیے عورت کی جانب میں کفاءت معتبر نہیں ہے، مرد کی جانب میں کفاءت معتبر ہے۔ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنا نکاح بغیر ولی کے، بغیر کفو کے کر لیا، ولی کے بغیر اور کفو کے علاوہ کر لیا، تو ایسی صورت میں اب اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو وہ فسخ کرا دیں۔ لیکن نکاح کو فسخ کرانے کا جو یہ حکم ہے اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے اوپر سے ضرر کو دفع کر سکیں، اور یہ حق اس وقت تک ہے جب تک کہ عورت کے بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اولیاء کا جو حق تھا یہ حق اب باقی نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں فصل فی الکفاءت، یہ فصل ہے کفاءت کے بیان میں۔ الکفاءت فی النکاح معتبرۃ، کفاءت یعنی برابری نکاح میں معتبر ہے۔ قال علیہ السلام، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا،
الا لا یزوج النساء الا الاولیاء، خبردار عورتوں کا نکاح نہ کریں مگر اولیاء، ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور وہ نکاح نہ کریں مگر کفو سے، وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین عادتا، یہ عقلی دلیل ہے، اور اس لیے کہ انتظام مصالح عادتا دو برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، دو برابر کے لوگوں کے درمیان، کیوں؟ لأن الشریف تأبى ان تكون مستفرش للخسیس، اس لیے کہ شریفہ عورت کمینے مرد کا فراش بننے سے انکار کرتی ہے، اس کو ناپسند کرتی ہے، فلا بد من اعتبارها، تو اس کا اعتبار ضروری ہے، بخلاف جانبها، برخلاف عورت کی جانب میں، لأن الزوج مستفرش، اس لیے کہ شوہر فراش بنانے والا ہے، فلا تغیظه دناءة الفراش، تو فراش کا کمینہ ہونا اس کو غضبناک نہیں کرے گا، وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، اور جب عورت نے اپنا نکاح کر لیا من غیر کفو میں اور بغیر ولی کی اجازت کے، فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، اولیاء کے لیے جائز ہے کہ ان کے درمیان تفریق کرا دے، دفعا لضرر العار عن انفسهم، اپنی آپ سے ضرر عار کو دفع کرنے کے لیے، ثم الکفاءت تعتبر فی النسب، اب یہاں سے امام قدوری ان چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن میں کفاءت معتبر ہے، کفاءت معتبر ہے، تو فرمایا کہ نسب میں کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے بھی تفاخر اور آپس میں فخر کیا جاتا ہے، لہذا قریش بعض کے کفو ہیں، قریش آپس میں بعض کے کفو ہیں، اہل عرب آپس میں بعض کے کفو ہیں، اور عجمی ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اس میں دلیل اور اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ نے فرمایا قریش بعضهم اکفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اکفاء لبعض قبیلۃ بقبیلۃ والموالی بعضهم اکفاء لبعض رجل برجل۔ یہ حدیث پاک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ قریش بعض کفو ہے بعض کا، بطن کا، اور عرب میں بعض کا کفو ہے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا، اور عجمیوں میں بعض کفو ہے بعض کا، ایک مرد دوسرے مرد کا۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ نسب میں کفاءت معتبر ہے، کفاءت معتبر ہے، اور قریش کے درمیان آپسی جو فضیلت ہے، یعنی ایک کچھ کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسی حدیث پاک کی بنیاد پر جو ہم نے روایت کی۔ چونکہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ قریش بعض کا کفو ہے، کسی کو کوئی فضیلت وغیرہ کی تفصیل ذکر نہیں فرمائی، اس لیے آپسی تفاضل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کا نسب مشہور و معروف ہے جیسے کہ خلافت کے خاندان سے ہیں، جیسے کہ وہ خلافت کے خاندان سے ہیں، تو اس صورت میں یہ کفو ان میں معتبر ہوگا، یعنی اگر خلافت کے خاندان کی لڑکی ہے تو وہ لڑکا جو خلافت کے خاندان کا نہیں ہے وہ اس کا کفو نہیں بنے گا۔ مصنف نے فرمایا کہ امام محمد نے یہ خلافت کی تعظیم کے طور پر کہا ہے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ لوگ خلفاء کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی امیدیں کرنے لگیں گے، اس لیے امام محمد نے یہ فرمایا۔ اور ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں امام صاحب ھدایہ کہ اہل عرب میں ایک قبیلہ بنو باہلہ، یعنی یہ در حقیقت استثناء ما قبل کے قول سے جو کہا کہ عرب بعض کی کفو ہیں، تو یہ اس سے استثناء ہے، اس لیے کہ بنو باہلہ جو ایک قبیلہ ہے یہ عامت العرب کا کفو نہیں بنیں گے،
اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ بات معروف و مشہور ہے کہ یہ لوگ مردار کی ہڈیاں اکٹھی کرتے ہیں اور ان کو جوش دے کر ان کی چکنائی نکالتے ہیں. تو یہ خاندان انتہائی پست ہے اور ادنا درجے کا ہے. اس لیے عام عرب کا یہ کفو نہیں بن سکتا ہے، عام عرب کا. اس لیے بنو باہلہ عام عرب کے لوگوں کا کفو نہیں بنیں گے. اچھا، ایک بات اور یاد رکھنا، یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ قریش بعض کا کفو ہیں اور عرب بعض کا کفو ہیں. تو قریش سے مراد کون ہے؟ تو بیٹا قریش سے مراد وہ لوگ ہیں جو نضر ابن کنانہ کی اولاد سے ہیں، یعنی وہ سب قریش ہیں، اور جو نضر ابن کنانہ کی اولاد سے نہیں ہے وہ قریش نہیں ہے. نضر ابن کنانہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں دادا ہیں، 12ویں دادا. تو ان کی اولاد سے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب قریش ہیں، اور ان سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ قریش نہیں ہیں. فرماتے ثم الکفاءت تعتبر فی النسب، پھر کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے نسب میں، لأنہ یقع بہ التفاخر، اس لیے کہ اس سے آپس میں فخر ہوتا ہے. فقریش بعضهم اکفاء لبعض، تو قریش بعض کا کفو ہیں. والعرب بعضهم اکفاء لبعض، تو قریش بعض کا کفو ہیں اور عرب بعض کا کفو ہیں. والاصل فیہ قول علیہ السلام، اور اس میں اصل نبی اکرم کا ارشاد قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش بعض کفو ہیں بعض کا، بطن ببطن، ایک بطن دوسرے بطن کا. والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور عرب بعض کفو ہیں بعض کا، قبیلۃ بقبیلۃ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا. والموالی بعضهم اکفاء لبعض، موالی سے مراد عجمی لوگ، اور عجمی بعض کفو ہیں بعض کا، رجل برجل، ایک مرد دوسرے مرد کا. ولا يعتبر التفاضل فيما بين قریش، اور قریش کے درمیان آپسی جو تفاضل ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی. الا يكون محمد الا ان محمد وعن محمد الا يكون نسب معروف مشہورا، اور امام محمد سے یہ ہے کہ ان کا نسب معروف و مشہور ہو. کاہل بیت الخلافہ، جیسے خاندان خلافت کے لوگ. کانہ قال تعظیما، تو گویا کہ امام محمد نے خلافت کی تعظیم کے طور پر کہا. وتسکینا للفتنہ، اور فتنے کو خاموش کرنے کے لیے کہا. وبنو باہلہ لیسوا باکفاء لعامۃ العرب، اور بنو باہلہ یہ عامت العرب کا کفو نہیں ہے. لأنهم معروفون بالخصاصت، اس لیے کہ وہ خصاصت میں معروف و مشہور ہے، اس لیے ان کا کفو نہیں بنے گے. وَأَمَّا الْمَوَالِي، ہے نا. تو بیٹا کفاءت جو معتبر ہے یہ صرف اہل عرب میں معتبر ہے، عجمیوں میں نہیں. کفاءت فی النسب، نسب والی کفاءت، اس لیے کہ عجمیوں کے نسب ضائع ہو چکے ہیں. اب عجمیوں میں کس چیز کا اعتبار ہے تو اس کا بیان فرماتے ہیں. فرماتے رہے عجمی لوگ، تو ان میں کفاءت کا اعتبار ہوگا اسلام میں، کفاءت معتبر ہے اسلام میں. لہذا وہ انسان کہ جس کے دو باپ اسلام میں ہوں، جس کے دو باپ سے مراد باپ اور دادا ہیں، تو وہ انسان کہ جس کے دو باپ یعنی باپ اور دادا مسلمان ہوں، یہ اس سے زیادہ باپ دادا پردادا وغیرہ مسلمان ہوں، تو یہ کفو بن جائے گا اس کا کہ جس کے بہت سارے باپ دادا مسلمان ہوں. کہ ایک لڑکا ایسا ہے جس کے باپ دادا مسلمان ہے نا، یہ اس سے زیادہ پردادا بھی مسلمان ہے، تو اس لڑکی کا کفو بن جائے گا جس کے کافی اوپر تک کے باپ دادا اور پردادا مسلمان ہو. اور وہ انسان جو خود اسلام لایا، خود اس نے اسلام قبول کیا، یا صرف اس کا باپ مسلمان ہے، تو یہ اب اس لڑکی کا کفو نہیں بنے گا جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، اس لڑکی کا کفو نہیں بنے گا. اس لیے کہ نسب تام ہوتا ہے باپ اور دادا سے. تو اب لڑکی کا نسب تام ہے اور لڑکا یا تو خود مسلم ہے یا اس کا ایک باپ مسلمان ہے، تو اس کا نسب تام نہیں ہے، اس لیے یہ اب اس لڑکی کا کفو نہیں بنے گا. اور قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے کہ ایک دو سے لاحق ہے، یعنی اگر ایک انسان ایسا ہے جس کا باپ مسلمان ہے اور لڑکی ایسی ہے جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں، تو یہ اس کا کفو بن جائے گا. اس لیے کہ
امام قاضی ابو یوسف ایک کو دو سے لاحق کرتے ہیں تعریف میں، ایک کو دو سے لاحق کرتے ہیں تعریف میں۔ تعریف کیا؟ کہ امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ شہادت وغیرہ میں گواہ کی تعریف اگر کی جائے تو اس کے اور اس کے باپ کا نام ذکر کرنا ہی یہ کافی ہے، کہ جب گواہ پیش ہوتا ہے تو اس کا نام ذکر کیا جائے اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا جائے، یہی کافی ہے، دادا کے نام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طرفین کے نزدیک یہ ہے کہ تعریف کے موقع پر گواہ وغیرہ کی باپ اور دادا دونوں کا نام ذکر کیا جائے، ایسے یہاں پر بھی دونوں کا ایمان معتبر ہوگا۔ اور وہ انسان جو خود اسلام لایا تو اب یہ اس کا کفو نہیں بنے گا جو جس کا باپ مسلمان ہے، جو خود اسلام لایا تو یہ اس لڑکی کا کفو نہیں بنے گا جس کا ایک باپ مسلمان ہے، اس لیے کہ اعجمیوں کے درمیان اسلام کے اعتبار سے ہی فخر کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَوَالِي، اور رہے اعجمی لوگ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ، تو وہ جس کے دو باپ اسلام میں ہوں، دو باپ سے مراد باپ اور دادا، فَصَاعِدًا، یہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَى، تو یہ اکفا سے ہے، کفو سے ہے، یعنی لمن لہو آبا فی، یعنی اس کے کفو سے ہے جس کے باپ دادا پر دادا اوپر تک کے سب مسلمان۔ ومن اسلم بنفسه، اور وہ جو خود اسلام لایا، او لہو اب واحد فی الاسلام، یا صرف اس کا ایک باپ اسلام میں ہے، لا یکون کفوا لمن لہو ابوان فی الاسلام، تو یہ کفو نہیں بنے گا اس لڑکی کا جس کے باپ دادا مسلمان ہو، لأن تمام النسب بالابی والجدی، اس لیے کہ نسب تام ہوتا ہے باپ اور دادا سے۔ وہ ابو یوسف الحق الواحدہ بالمثنى، اور قاضی ابو یوسف نے ایک کو لائق کیا دو سے، کما ہوا مذہبہ فی التعریف، جیسے کہ تعریف میں ان کا مذہب ہے۔ ومن اسلم بنفسہ، اور وہ انسان جو خود اسلام لایا اعجمیوں سے، لا یکون کفوا لمن لہ اب واحد فی الاسلام، تو یہ کفو نہیں بنے گا اس کا جس کا ایک باپ اسلام میں ہو، لأن التفاخر فیما بین الموالی بالاسلام، اس لیے کہ اعجمیوں کے درمیان تفاخر اسلام سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا کفو نہیں بنے گا۔ والکفاءت فی الحریت نظیرها فی الاسلام، فرماتے اور حریت میں بھی کفاءت معتبر ہے، حریت میں کفاءت معتبر ہے، اور حریت میں کفاءت کا اعتبار ایسے ہی ہے جیسے کہ اسلام میں ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کی۔ لہذا اگر کوئی انسان خود بھی آزاد ہے اور اس کا باپ دادا بھی آزاد ہے تو یہ اس کا کفو بن جائے گا جس کے بہت سے آبا و اجداد مسلمان، جس کے بہت سے آبا و اجداد آزاد ہیں، مثلا باپ بھی آزاد، دادا بھی آزاد، پردادا بھی آزاد، اوپر کے لوگ بھی آزاد۔ اور دوسری صورتوں کو اسی پر قیاس کیا جائے کہ ایک وہ جو خود آزاد ہے اور لڑکی ایسی ہے جو خود بھی آزاد، باپ بھی آزاد، تو یہ اس کا کفو نہیں بنے گا، ہے نا۔ اور ایک وہ ہے جو خود تو آزاد ہے لیکن اس لڑکی کا باپ آزاد ہے تو یہ اس کا کفو نہیں بنے گا، یعنی وہی تمام صورتیں ہیں جو اسلام والی صورتیں ہیں۔ والکفاءت فی الحریت نظیرها فی الاسلام، اور کفاءت فی الحریت اس کی نظیر کفاءت فی الاسلام ہے، فی جمیع ما ذکرنا، ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کر دی۔ لأن الرق اثر الکفر، اس لیے کہ رقیت یہ کفر کا اثر ہے، گویا کہ وہ کافر ہے، چونکہ پہلے کفر اس میں موجود تھا۔ وفی معنی الذل، اور اس میں ذلت کے معنی ہے، فیعتبر فی حکم الکفاءت، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کفاءت کے حکم میں، اس لیے ان میں کفاءت معتبر ہے۔ کچھ باتیں اور کچھ چیزیں اور ہیں جن میں کفاءت کا اعتبار ہے، ان کا ذکر آگے آتا ہے۔